استعمال کر رہے، کیونکہ مذہب کے جو اصلی معنی میں جو بھی اہداف ہوتے ہیں، آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، عزائم ہوتے ہیں، وہ معاشرے میں مذہبی تعصب پھیلانا نہیں ہوتے جی. وہ یہ ہوتا ہے کہ ہر شہری کو اپنا حق ملنا چاہیے. اور اسلام میں تو لا فکرہ دین کا جو بہت مشہور ایک فریز ہے، تو آپ اس کو کیوں نہیں دیکھتے کہ بھئی آپ اپنا مذہب پریکٹس کریں اور میں اپنا مذہب پریکٹس کروں گا. ہم دونوں کو حق ہے اور ہم ایک دوسرے کی عزت کریں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر آپ حدیث دیکھیں تو اس کے تناظر میں تو یہ جو احمدیز کے ساتھ ہو رہا ہے یہ تو بالکل غیر اسلامی ہے. جی بالکل شہری رحمان صاحبہ، ایک آخری سوال، آپ گورنمنٹ میں رہی ہیں، آپ نہیں سمجھتی کہ جو امتیازی قوانین ہیں جماعت احمدیہ کے خلاف ان کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل. دیکھیے میں سمجھتی ہوں ہر اقلیت کے خلاف امتیازی قوانین کو ریپیل تو اگر اس معاشرے میں نہ ہو سکیں تو ریوائز تو ہوں، تو ریویو تو ہوں، کیونکہ یہ جو ہمارے بلاسفمی لاز ہیں اور اگر اگین میں کہوں گی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس نام استعمال کر کے ہم لوگوں پر تشدد کرتے ہیں تو یہ تو ہم بالکل اسلام کی روح کے خلاف اور ان کی ہر احادیث کے خلاف بات کرتے ہیں. تو یہ اور پھر ہمیں اپنے آئین کا اور اپنے دوسرے بنیادی حقوق کا بھی سہارا لینا چاہیے کہ یہ کوئی مہذب معاشرے میں نہیں طریقہ طور ہوتا اور یہ کہیں عمل الاؤ نہیں ہوتا کہ آپ مذہب کا نام لے کے پھر اپنی تلواریں اٹھا کے لوگوں کو گھیراؤ جلاؤ کر کے ان کو نہ صرف ان پر تشدد کریں، ان کی جانیں لیں، لیکن ان کو ساری زندگی ایک سیکنڈری کلاس سٹیزن بنا کے رکھیں، ان کو دباؤ میں رکھیں کہ یہ ملک آپ کا نہیں ہے، ہم فرسٹ کلاس سٹیزن ہیں. کل کو آپ کہیں گے کہ جی فقہ جعفریہ بھی سیکنڈ کلاس سٹیزن ہے. تو اس طرز سوچ میں تو کوئی میں نہیں سمجھتی کوئی اخلاق پسند یا نظریہ پسند یا میں اسلام پسند بھی انسان ان باتوں کو نہیں صحیح مان سکتا. جی بالکل شہری رحمان صاحبہ، ابھی جس طرح آپ نے کہا نا کہ چلیں انسانی حقوق کے حوالے سے ہی، جی میں نے پاکستان کے اس وقت وفاقی وزیر ہیں انسانی حقوق کے، میں نے کہا جی چلیں مذہبی مسائل کو ایک طرف رکھتے ہیں، جی آپ کم از کم انسانی حقوق کے حوالے سے دیکھیں کہ آپ کی سوسائٹی کا ایک سیکشن جو ہے وہ کس طرح ہیومن رائٹ سے محروم ہو رہا ہے. انہوں نے کہا نہیں جناب پہلے شریعت آتی ہے. میں نے کہا شریعت میں بھی کہاں لکھا ہے کہ آپ کسی کو کلمہ پڑھنے سے روک دیں؟ قطعاً نہیں، کہیں نہیں. مطلب مجھے آپ کوئی بھی آ کے کہہ سکتا ہے ہمارے ہندو دوست ہمیں سلام نہیں کر سکتے، ہمارے عیسائی دوست ہمیں سلام نہیں کہہ سکتے. کہنا بھی چاہیے، ہم ایک دوسرے کے مذہب کو ریسپیکٹ کر رہے ہیں، ان کو عزت دے رہے ہیں. جی بالکل. یہ تھی ناظرین شہری رحمان صاحبہ سے کی گئی گفتگو. شہری رحمان صاحبہ جو ہیں وہ موجودہ گورنمنٹ میں ہی جو ہے وزیر اطلاعات و نشریات رہیں. بعد میں کچھ ڈفرینسز کی وجہ سے انہوں نے اس پوزیشن سے استعفیٰ دیا، لیکن ہم نے ان سے جو بات کی وہ ظاہر ہے ایک تو ان کے براڈ کاسٹنگ کے ایکسپیرینس کی وجہ سے، دوسرا اس وجہ سے کہ وہ ایک جو تجزیہ کار ہیں، بہت اچھی تجزیہ کار ہیں. آپ ان کا کالم بھی ضرور پڑھیے، انٹرنیٹ پہ آپ کو دی امبریس آف انسینٹی کے نام سے سرچ کریں گے آپ کو ضرور ملے گا. اور پھر ابھی آپ نے گفتگو بھی ان کی سنی. اور دوسری بات یہ کہ شہری رحمان صاحب نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ وہ کوئی مذہبی اسکالر ہیں. اگر انہیں لا اکراہ فی الدین کی اتنی تفہیم ہے تو ہمارے جو علماء حضرات ہیں جو کہ اپنے آپ کو قرآن اور حدیث کا مکمل طور پہ جو ہے وہ مالک کل سمجھتے ہیں، ان کو تو ضرور بہرحال اس سے زیادہ تفہیم ہونی چاہیے، ہمیں حسن ظن ہے. تو یہاں سے ناظرین اب ہم آگے چلیں گے، اپنے پروگرام کی جو گفتگو ہے اس کو آگے بڑھائیں گے. ایک کالر بھی ہیں، ان سے ٹھہر کے بات کریں گے تھوڑا سا. نصیر انجم صاحب، آپ کی خدمت میں ایک سوال پیش کرنا چاہتا ہوں جو کہ میں ای میل کے ذریعے سے موصول ہوا. غیر احمدی تھے ہمارے ویور جنہوں نے یہ ہمیں سوال بھیجا. وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جماعت احمدیہ کی خلافت میں اور ایک ڈکٹیٹرشپ میں کیا فرق ہے، کیونکہ ڈکٹیٹرشپ میں بھی غیر مشروط اطاعت کا مطالبہ کیا جاتا ہے اور خلافت میں بھی آپ کے غیر مشروط اطاعت کا مطالبہ کیا جاتا ہے. یہ ٹھیک ہے آصف صاحب، بنیادی فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈکٹیٹر کسی قانون کا پابند نہیں ہوتا، کسی آئین کا پابند نہیں ہوتا. وہ جو خود بات کہتا ہے وہی قانون ہوتا ہے، وہی آئین ہوتا ہے، اور باقی سارے چیپٹر کلوز ہو جاتے ہیں. صرف وہی فرد واحد ہوتا ہے جس کی حکومت اور جس کی انانیت ہوتی ہے. لیکن خلافت کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے. خلافت تو قرآن اور سنت کے عین مطابق احکامات صادر کرتی ہے. قرآن و سنت کی تشریح کا نام خلافت ہے.
تو اس لیے وہ تو ایک آئین اور قانون کے پابند ہیں، اور وہ آئین اور قانون جس کے سامنے سب کی گردنیں جھکتی ہیں. تو اس لیے یہ بنیادی فرق ہے جس کو سمجھنا چاہیے. اور یہ کہنا کہ غیر مشروط اطاعت کا حکم دیا جاتا ہے، تو پھر میں عرض کروں کہ قرآن مجید کو پڑھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں، تو اطاعت تو ایک نہایت اہم اخلاقی وصف ہے جو مسلمان میں پایا جانا ضروری ہے. قرآن مجید میں بار بار اطاعت کا حکم ہے، اللہ کی اطاعت کا حکم ہے، رسول کی اطاعت کا حکم ہے، اولو الامر کی اطاعت کا حکم ہے. اور قرآن کریم کی سورہ نور آیت استخلاف مشہور آیت ہے جس میں خلافت کا وعدہ ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو یہ وعدہ دیتا ہے جو ایمان اور اعمال صالحہ بجا لائیں گے کہ وہ ان میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان لوگوں میں خلیفہ بنائے جو ان سے پہلے تھے. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اس کے ذریعے دین کو تمکنت عطا کرے گا اور ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا. وہ اس کی عبادت کریں گے اور شرک نہیں کریں گے. اور اس کے بعد فرمایا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، کہ جو اس کے بعد اس شکرانے نعمت کا انکار کرے گا تو وہ لوگ ہیں فاسق ہیں، وہ نافرمانوں میں شمار کیے جائیں گے. تو خلافت کے وعدے کے ساتھ ہی اطاعت کا ذکر کر دیا کہ جو یہ نعمت خدا کی طرف سے تمہیں عطا ہوگی اس کی اطاعت کرنا. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان پر یہ فرض ہے السمع والطاعت، سننا اور اطاعت کرنی. درمیان میں کوئی لفظ بھی نہیں رکھا حضور نے، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ بات سن کر اس کی اطاعت کرنا یہ مسلمان کا فرض ہے. بالکل. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں امام مہدی نے آنا تھا، اور آپ کی اتباع میں خلافت کا سلسلہ شروع ہوا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش خبری دی ہوئی تھی. حدیث میں یہ بھی واضح 2 دوروں کا ذکر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری صدی بہترین ہے، پھر دوسری، پھر تیسری، اس کے بعد زوال ہو جائے گا، برائیاں شروع ہو جائیں گی، اور پھر آخری زمانے میں خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی. تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول بار بار قرآن مجید فرما رہا ہے. تو رسول کی جانشینی خلیفہ کرتا ہے، تو رسول کی زندگی میں اس کی اطاعت لازمی ہے، اور اس کی وفات کے بعد خلفاء کی اطاعت لازمی. تو جب تک خلافت قائم ہے اس وقت تک اطاعت ایک مومن کا وصف ہے. اور یہی بات ہمیں قرآن بتاتا ہے، یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتی ہے. اس لیے اطاعت کو ڈکٹیٹرشپ سے اگین میں کہوں گا کہ جوڑنا یہ اس طرح غلط ہے کہ ڈکٹیٹر تو ڈنڈے کے زور پہ اطاعت کرواتا ہے، وہ تو جو نہیں مانتا اس کی گردن اڑا دیتا ہے. تو یہاں دل جیتے جاتے ہیں، یہاں سمجھایا جاتا ہے، اور دل سے لوگ اطاعت کرتے ہیں اور اطاعت پہ تیار رہتے ہیں اور کمر بستہ رہتے ہیں. اور یہ پھر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا نیکیوں میں آگے بڑھنے میں مقابلہ ہوتا ہے، کون زیادہ آگے نکلتا ہے. تو یہ اطاعت جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ تو اسلام سکھاتا ہے، اسلام کی اہم تعلیم ہے. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ وہ قانون کا پابند، وہ میں نے بتا دیا کہ وہ تو قرآن و سنت کا پابند ہے. دوسرا نصیر انجم صاحب یہ بھی ہے نا کہ جو ڈکٹیٹر کی جو غلامی کی جاتی ہے وہ آپشنل نہیں ہوتی. ہاں جی، یہاں تو آپ کے اوپر فری چوائس ہوتی ہے کہ کیا آپ اس میں آنا چاہتے ہیں، اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا نہیں. اور پھر اس کے بعد بالکل ٹھیک. ڈاکٹر سلطان بشیر صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو بھی گفتگو ہم کر رہے تھے، جو آپ نے جواب دیا بڑا اچھا خوبصورت، کہ جس کے مطلب کسی چیز سے ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو انگریز نے کوئی سپورٹ کی یا ان کو کھڑا کیا یا غیر ضروری طور پر جانبداری کی ان کی. تو اس پہ ایک اگر تھوڑا سا ہمیں یہ بھی بتائیں، میں لوگ جو کنفیوز کرتے ہیں نا، وہ عیسائی مذہب کو اور انگریز کو ایک ہی حیثیت کے 2 نام سمجھتے ہیں. تو آپ ہمیں کچھ اور بھی اس موضوع پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. شروع میں نے بس عرض کیا تھا کہ جہاں تک تو عیسائی مذہب کا سوال ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہندوستان کو دارالحرب سمجھا ہے. اور آپ نے یہ فرمایا کہ جو جہاد ہے اس زمانے میں وہ قلم کا جہاد ہے، اور اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ میرا نام اللہ تعالیٰ نے سلطان القلم رکھا ہے اور مجھے ذوالفقار علی بھی کہا ہے. تو جہاں تک عیسائیت کے غلط اور باطل نظریات کا سوال ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری شدت کے ساتھ اس کی تردید کی ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ اس زور کے ساتھ اور اس